السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ایک چھوٹی سی کہانی جس کا عنوان ہے اللہ اور اس کی بندی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل میں آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلو ناظرین، بلٹی ہے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسی انعام سے نوازا جائے گا۔ ناظرین، سارے درباری سردار اور معززین تلاش میں لگ پڑے۔ 2 دن کی جان مار تلاش کے بعد ایک درباری کو وہ موتی مل گیا، جبکہ باقی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ناکام رہے۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے والے کو حسب وعدہ تمام انعامات سے نوازا اور اس کی محنت کی تعریف کی۔ اس کے بعد بادشاہ دوسری درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی محنت پر ان کے لیے خیر کے کلمات کہے اور پھر ان کو بھی انعامات دیے۔ یہ منظر دیکھ کر اس درباری کو کہ جس سے وہ موتی ملا تھا کچھ اچھا نہیں لگا اور اس کی چہرے پر ناراضگی کے اثرات نظر آنے لگے۔ بادشاہ جو یہ سب محسوس کر رہا تھا وہ اس درباری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے موتی ڈھونڈنے والے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں نواز دیا اور اس میں کمی کوئی نہیں کیے۔ پھر میں سائی والوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو نوازا اور تیری حق میں سے کم کر کے نہیں دیا بلکہ اپنی خزانے سے دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوشش کر کے بھی جن کو نہ ملا ان کو محروم کر دوں گا۔ موتی ایک تھا اور ایک کو ہی ملنا تھا، مگر سائی کرنے والے بہت تھے۔ پانی والے کو پانی کا صلہ مل گیا اور سائی والوں کو ان کی خلوص کا صلہ ملا، مگر اے شخص، میں تیرے چہرے پر ناگواری کی اثر دیکھتا ہوں، گویا کہ تو میرے فیصلے میں بے انصافی دیکھتا ہے۔ تو میری عطا کو اپنے احسان سے کم سمجھتا ہے اور مجھے اپنے احسان کے تابع رکھ کر مجھ سے اپنی مرضی کی فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں سب کو محروم رکھوں کیونکہ اس میں تیری رضا ہے۔ جہاں تک تیرے احسان کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت میرے نزدیک بس اتنی ساری ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے موتی کو فرش پر پٹک کر ٹکڑے کر دیا اور اپنی خطاب جاری رکھا۔ میرے خزانے ایسی موتیوں سے بھرے پڑے ہیں، پا کر احسان جتلانے والوں کی نسبت نہ پا کر پچھتاوے کا احساس رکھنے والے مجھے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ پچھتاوا انکساری پیدا کرتا ہے اور احسان تکبر پیدا کرتا ہے، اور کسی بادشاہ کے دربار میں کسی متکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس درباری کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ ہمیں اپنی بخشش پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اپنے چند ناقص سجدوں کے عوض اللہ کی عطا پر سوال اٹھائے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے وہ گناہگار بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی پسندیدہ کہانیوں میں شامل ہوگی اور اس کا مرکزی خیال آپ کے ذہن میں آئی ہوگی۔ تو ناظرین،
آج کے لیے یہ کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ معلومات مل سکے. اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.